یہ احمد جام کے اس شعر پر ان کا وصال ہوا۔ سما 3 دن جاری رہا، نماز پڑھتے تھے، نماز کے بعد پھر وہی کیفیت آ جاتی تھی، قوال گاتے تھے، کشتگانے خنجر تسلیم را، ہر زمان از غیب جانے دیگر از۔ تو پہلا جب مصرع پڑھتے تھے قوال تو وہ فوت ہو جاتے تھے، سانس ان کی نکل جاتی تھی، اور ہر زمان از غیب جانے دیگر از جب پڑھتے تھے تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی اٹھ کر حال کہتے تھے۔ پہلا مصرع پڑھتے تھے تو پھر مر جاتے تھے۔ اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ کشتگان خنجر تسلیم را، جو اللہ کی تسلیم اور رضا کی تلوار کے ساتھ قتل ہو گئے، وہ ہر لمحہ نئی زندگی اور نئی آن میں آتے ہیں۔ ان کی یہ موت کبھی مرتے ہیں اور دوسرے لمحہ وہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ تو قطب صاحب پہلے مصرے پر مر جاتے تھے اور دوسرے مصرے پر اٹھ کر رقص کرتے تھے۔ 8 دن یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ وہ احمد جان ہیں جن کا میں نے شعر پڑھا۔ یہ احمد جان کا بھی میں نے نام لیا نا، تو انہوں نے شعر کہا تھا یہی کہ ہم امتی ہیں کس کے، تو اشارہ اسی بات کی طرف ہے کہ چیزیں کے انبیارا حاصل نبود کلی، چیزیں کے انبیارا حاصل نبود کلی، آنکار بے مشقت آسان شدست مارا۔ وہ کام جو نبیوں کو بھی حاصل نہیں ہوا، وہ آرزو اور وہ خواہشیں جو نبیوں کی بھی پوری نہیں ہو سکی، اللہ کا کام دیکھیں، اللہ کا کرنا دیکھیں کہ وہ بغیر کسی مشقت کے وہ شرف ہمیں مل گیا۔ وہ حضرت احمد جام نے اشارہ اسی بات کی طرف کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے امت میں داخل ہونے کی آرزو کی تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آرزو اللہ نے قبول کی، چنانچہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں اتریں گے مینار پہ اور حضور کی امت میں آ کر امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو یہ شرف اور یہ آرزو حضرت عیسیٰ کی پوری ہوئی، لیکن اور کچھ نبیوں نے بھی، انبیاء نے بھی خواہش کی تھی، تو یہ خواہش سب کی پوری ہوئی۔ یعنی محمد مصطفیٰ کا امتی ہونا، اور امتی ہونا صحیح امتی ہونا، نام کا امتی نہیں، کام کا امتی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بہت بڑا شرف ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ ہمیں مشقت کے بغیر یہ چیز ہمیں مل گئی، تو اس لیے کہ کام کا امتی، یہ کام کے امتی کتنے ہیں؟ یہ جن کو آپ اولیاء اللہ کہتے ہیں، اللہ کے مقبول کہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ کے برگزیدہ اور چیدہ بندے کہتے ہیں، اولیاء اللہ، صوفی، تو یہ وہی کام کے بندے ہیں، یہ حضور کی امت کے کام کے بندے ہیں، اور ہم لوگ نام کے بندے ہیں۔ ہم پر امت کا نام چسپاں ہے، لیبل لگا ہوا ہے، لیکن ہم میں وہ خوبیاں نہیں ہیں جو ہونی چاہیے تھی۔ آج امت پستی کے گڑھے میں گری ہوئی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دوسری قوتیں، باطل قوتیں ہمیں بری نظر سے دیکھ رہی ہیں، کچھ ہماری خرابیاں بھی ہیں، کچھ ان کی یہود و نصارہ کی اپنے دیرینہ جو ہمارے ساتھ، جو ہمارے آقا و مولا کے ساتھ سلوک تھا، کیونکہ مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں یہود کی بستیاں آباد تھیں، تو اس وقت سے اور قرآن مجید نے بھی یہود و نصارہ کے چال چلن اور جو ان کا رویہ ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ یہ کبھی تمہارے دوست نہیں بن سکتے، واضح ارشادات ہیں۔ تو اس میں کچھ یہ بھی ہے وجہ، اور کچھ ہماری کارستانیاں بھی ہیں کہ ہم نے کچھ انہیں بولنے کا اور انگلی رکھنے کا موقع دیا کہ دنیا کرے کوئی اور بھرے کوئی، کرتا کوئی ہے اور ہمارا نام سامنے لگ جاتا ہے کہ یہ مسلمان سب کچھ کر رہے ہیں، یہ فسادی ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، آئے دن ہمارے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے، ہم کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو بچانے سے زیادہ اسلام اور آقائے دو جہاں کی عزت اور ناموس کو بچانا یہ سب سے ضروری ہے، کیونکہ
یہ بات ہم پر نہیں آئے گی. ہمیں دیکھ کر یہ کہیں گے کہ کیا ان کا مذہب ہی یہی ہے؟ ان کے آقا اور مولا جن کا نام لیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ان کا بھی معاذ اللہ حال یہی تھا. تو یہ اوپر باتیں کرتے ہیں، پھر تنقید اوپر جاتی ہے. ہماری حد تک رہتی تو چلو کوئی بات نہیں تھی. اس لیے مسلمانوں کو اس انداز سے وقت گزارنا پڑے گا، خصوصاً اس ملک میں کہ جہاں نظام بھی برٹش ہے، قانون بھی برٹش ہے اور نصارہ کی حکومت ہے. تو اس میں آپ لوگ جو دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے ہیں، ہندوستان ہو، پاکستان ہو اور جتنے ممالک ہیں، مسلمانوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنا تحفظ بھی کریں اور ان کے قانون کا بھی احترام کریں. کیونکہ یا اگر آپ یا تو آباد نہ ہوتے، یہاں رہتے نہیں، اگر آپ آ گئے ہیں تو کم از کم ان کا احترام کریں، تاکہ یہ آپ کی شریعت کا اور آپ کے جو آپ کا پیغام جو آپ کے نبی لائے ہیں ان کا کم از کم یہ کہیں کہ ان کا پیغام سچا ہے اور ان کی تعمیل بھی یہ کر رہے ہیں اس حکم کی. تو آپ کی شان بھی بڑھے گی، آپ کے آقا کی شان بھی بڑھے گی. تو بعض لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ان کے خلاف نعرے لگاتے ہیں. ہمیں کوئی برطانیہ برٹش، ہم کوئی ان کے نام کا تو نہیں کھاتے، ہم تو اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ملتا ہے ہمیں کسی کی کیا کوئی خوشامد نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہمیں. لیکن صرف بات اتنی ہے کہ وہ کسی کا شعر ہے نا کہ دفعتاً ترک تعلق میں بھی رسوائی ہے، دفعتاً ترک تعلق میں بھی رسوائی ہے، الجھے دامن کو چھوڑاتے نہیں جھٹکا دے کر. کسی سے رسم راہ آپ نے توڑنی بھی ہے نا تو آہستہ آہستہ کر کے توڑے. دفعتاً یک دم ایک دم جھٹکا لگا کر کسی سے تعلق توڑ دینا جو ہے نا، اس میں بھی رسوائی ہے، اس میں بھی بڑی ذلت ہوتی ہے. اس نے مثال دی کہ اگر آپ کا کپڑا کانٹے کے ساتھ الجھ جائے، جھاڑی کے ساتھ الجھ جائے، تو اگر آپ اس کو جھٹکا دے کر نکالیں گے تو وہ پھٹ جائے گا. آہستہ آہستہ آپ بیٹھ جائیں گے. اگر دانا آدمی ہے تو آہستہ آہستہ اس کی گریں کھول کر اس کے کانٹے کے وہ سارے تیور نکال کے اس سے تو آپ اپنے آپ کو بھی بچائیں گے اور اپنے کپڑے کو پھٹنے سے بھی بچائیں گے اور اس سے جان بھی چھڑائیں گے. تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر آپ یہاں پھنس گئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ زوری خود آن کر پھنسے ہیں نا، آپ کو کسی نے بلایا تو نہیں ہے، خود آئے ہیں. تو خود اگر آپ نے جھاڑی میں چھلانگ مار دی ہے تو اب اس میں الجھنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ سلجھ کر آرام سے خود کو بھی بچائیں اور تاکہ اپنے جو آپ کے تحفظات ہیں وہ بھی برقرار رہیں. اس حسن برقوش کا دل سوختہ وہی ہے، شولوں سے بھی جو کھیلے دامن کو بھی بچائے. سوال تو یہ ہے کہ شولوں کے ساتھ بھی کھیلیں. یہ شراب پی جاتی ہے اس ملک میں اور یہاں ممنوع نہیں ہے. جو بھائی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سب پی رہے ہیں، چل رہی ہے. ہمارے ہاں خلوت میں چلتی ہے، یہاں جلوت میں چلتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں جلوت میں چل رہی ہے، تو اگر یہاں جلوت میں آپ نہ پئیں اور اپنے آقا و مولا کی بات کو مانیں اور اسلام کی اقدار کا خیال رکھیں تو آپ کا مقام ان لوگوں سے اونچا ہوگا جو خلوت میں پیتے ہیں اور اس کو جلوت میں نہیں پیتے اور خلوت میں بھی نہیں وہاں استعمال کرتے ہیں تاکہ سب کے سامنے اگر پی تو لوگ ہمیں کہیں گے کہ یہ شراب پیتے ہیں. لیکن آپ جلوت میں بھی پی سکتے ہیں. آپ کو یہاں روکنے والا کوئی نہیں، وہاں تو روکنے والے ہیں، پولیس پکڑ لے گی پاکستان میں تو. لیکن یہاں آپ کو کوئی نہیں پکڑے گا. تو یہاں اگر آپ نہیں پیتے تو یہ بہت بڑی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں اپنے آقا کی عزت ہے، شریعت کا احترام ہے آپ کے دل میں. تو یہ بات جو ہے یہ بہت بڑی ہے. اکبر نے کہا تھا کہ بہت مشکل ہے بچنا بادائے گلگوں سے خلوت